میں کہہ رہا ہوں دنیا کی اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی کہ رائے ونڈ میں معذرت کے ساتھ بات بھائی اتنے سے فاصلے پہ بیرون کی مسجد ہے اندرون کی مسجد ہے. کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے مسجد نبوی دو بنائی ہوئی تھی کہ بیرون کے مسلمان ادھر نماز پڑھیں گے اندرون کے ادھر پڑھیں گے؟ صرف اس وجہ سے کہ بیرون کے مسلمان رفع الیدین کرتے ہیں، عرب کے جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں اور آمین اونچی کہتے ہیں. یہاں کے حنفی جو ہیں وہ رفع الیدین نہیں کرتے، کہیں وہ مدنی جراثیم ان کو نہ لگ جائے. کیسی ہوشیاری کی حضرات کے دماغ. وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ جھوٹ بولنے میں ماہر ہونا چاہیے، بندہ کسی کو بھی آسانی سے بیوقوف بنا سکتا ہے. اگر میں کہوں کہ انجینئر صاحب کے سر پہ سینگ ہے، جنہوں نے انجینئر کو دیکھا ہوگا وہ تو یقین نہیں کریں گے، لیکن جنہوں نے انجینئر کو نہیں دیکھا وہ بات میری مان لیں گے. اور یہی کام انجینئر صاحب کر رہے ہیں. نہ انجینئر صاحب رائے ونڈ گئے، نہ انجینئر صاحب کے مقلدین رائے ونڈ گئے، جنہوں نے انجینئر کی بات پر یقین کر لیا کہ ہو سکتا ہے رائے ونڈ کے اندر دو مساجد ہوں، ایک بیرون والوں کی اور ایک اندرون والوں کی. اور انجینئر صاحب ہوش کے ناخن لو، رائے ونڈ جا کر تو دیکھو، وہاں پہ ایک مسجد ہے الحمدللہ، ایک ہی اذان ہوتی ہے، ایک ہی قبلہ ہے، اور ایک ہی رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی رب کو سجدہ کرتے ہیں، ایک ہی رسول کی بات کرتے ہیں. رائے ونڈ کے بزرگوں کو نہیں پتا کہ عرب سے آئی ہوئی تبلیغی جماعتوں کی جن پاکستان کے علاقوں میں ہم تشکیل کر رہے ہیں وہ بھی تو حنفیوں کی مساجد ہے. وہاں پہ یہ جا کے رفع یدین کریں گے اور وہاں کے مقامی حنفی ان کی مدنی خوشبو سے متاثر ہوں گے. ان کو نہیں پتا. الحمدللہ یہاں پہ ہماری محلے کی مسجد کے اندر جماعتیں آتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے انڈونیشیا کی جماعت آئی ہوئی تھی، شوافی تھے، رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ہمارے درمیان تو کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی رفع یدین کے معاملے میں بحث و مباحثہ نہیں ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ گمراہ لوگ، یہ غافل لوگ کسی طریقے سے دین پر چلنے والے بنے. اور الحمدللہ اس تبلیغی جماعت کی برکت کی وجہ سے کتنی بے پردہ خواتین نے پردہ کرنا شروع کر دیا. سٹیج پہ ناچنے والیاں گھروں کے اندر باعزت طریقے سے جا کر بیٹھ گئیں. کتنے سود کا کام کرنے والوں نے اور جوا اور سٹوں کا کام کرنے والوں نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر حلال کے متلاشی بن گئے. گلوکاروں نے گلوکاریاں چھوڑ دیں. کتنے چہرے ایسے تھے جو مسنون بن چکے ہیں. حتیٰ کہ مخنث لوگوں نے بھی توبہ کر کے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی. یہ دین کی محنت ہے. نافرمان اولاد فرما بردار بن گئیں. ساری ساری رات لڈو اور تاش کھیلنے والے الحمدللہ تہجد گزار بن چکے ہیں. مساجد آباد ہو گئی ہیں. ان کے درمیان تو کبھی اس طرح کے مسائل نہیں ہوئے. اصل اتحادی امت کا کام تو یہی لوگ کر رہے ہیں. انجینئر صاحب آپ نے جو نعرہ لگایا نا کہ میں فرقوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، ایسے فرقوں ختم نہیں ہوتے. آپ تو اتحادی امت کا کام نہیں کر رہے بلکہ آپ تو تخریب کاری کا کام کر رہے ہیں. آپ تو امت کو توڑ رہے ہیں. آپ کی باتیں سن کے تو جہلمی فرقہ ہمیں نظر آنے لگتا ہے. غلط افواہیں مت پھیلائیں. آپ نے بھی اللہ کو جان دینی ہے. رائے ونڈ جا کے ایک دفعہ چکر لگائیں. اگر پیسے نہیں ہیں، پیسے میں دے دیتا ہوں آپ کو. اپنا نمبر سینڈ کریں، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں. آپ وہاں پہ جائیں کرایہ بھر کے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جا کے دیکھیں رائے ونڈ کے اندر دو مساجد ہیں، یہ ایک مسجد ہے. کوئی ہوش کے ناخن لیں، غلط افواہوں سے پرہیز کریں. اگر کام کرنا ہے تو صحیح معنوں میں اتحادی امت کا کام کریں، تخریب کاری نہیں کریں. نہ کسی دن آپ کسی کی داڑھ کے نیچے آ جاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.